عوام کو سستی اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے لیے ضلع ڈیرہ غازی خان انتظامیہ بدستور کوشاں ہے۔ حکومت پنجاب کے ریلیف پیکج کے علاوہ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کی اشیاء کی بھی تفصیلات طلب کر لی گئی۔ یوٹیلٹی آئٹمز کی سپلائی جن کو منظم بنا کر عوام کو براہ راست ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ سستی یوٹیلٹی اشیاء پر حکومت پاکستان کی سبسڈی کو عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی اجلاس میں یوٹیلٹی سستی اشیاء تک عوام کی رسائی بارے غور کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیف الرحمان بلوانی شبلی شبخیز نے ڈی پی سی سی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اطہر جلیل، ڈی او انڈسٹریز اصغر صدیقی، ڈی ایف سی ماہر اختر حسین سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سیف الرحمان بلوانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوٹیلٹی اسٹور انتظامیہ ایکٹیو ہو اور سستے آئٹم کی مکمل تفصیلات فراہم کرے۔ شہریوں کو سستے اشیاء کی فروخت کی تصویریں، شواہد فراہم کیے جائیں۔ اسٹوروں کے باہر شہریوں کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں۔ شبلی شبخیز غوری نے کہا کہ فیڈرل اور صوبائی حکومت کے سستے آئٹم ڈائریکٹ عوام تک پہنچنے چاہیے۔ یوٹیلٹی اسٹور پر شہریوں کو دیگر اشیاء خریدنے کی پابندی سے آزاد کرایا جائے گا۔ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کو آٹا سپلائی نہ کرنے والے فلور ملز کی لسٹ فراہم کی جائے۔ اجلاس میں ضلع بھر کے پرائس مجسٹریٹ کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ضلع میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے 162 انسپیکشنز کیے۔ 34 گراں فروشوں اور 8 ذخیرہ اندوزوں کو وارننگ دی گئی۔ گراں فروشوں کو مجموعی طور پر 18,500 روپے کے جرمانے کیے گئے، جبکہ ایک گراں فروش کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا گیا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے خلاف سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی بے بنیاد خبروں کا نوٹس لیا جائے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی پریکٹس کے خلاف کوئی بھی عدالتی فیصلہ نہیں آیا۔ پرانی اور من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز پریکٹس ایکٹ 1965 کے تحت ہومیوپیتھی کی پریکٹس کرنے کے مجاز ہیں۔ ان خیالات کا اظہار نیشنل کونسل برائے ہومیوپیتھی پاکستان کے صدر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے پنجند ہومیوپیتھک کالج علی پور کے پرنسپل ڈاکٹر عبدالکریم ندیم سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی عدالتی فیصلہ نہیں آیا۔ اس طرح کی جھوٹی خبریں 3 سال پہلے بھی پھیلائی گئی تھیں۔ اگر سازشی عناصر باز نہ آئے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ ملک بھر کے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں۔ ہومیوپیتھک کے حوالے سے دکھی انسانیت کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر حضرات کے ہم قسمی تعاون کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ میڈیا گروپ جتوئی کے معزز عہدیداران نے آج ایک مینگو پارٹی کا پروگرام بنایا۔ ایک ساتھ سٹی میڈیا گروپ کے دوستوں نے بہت اچھے انداز سے مینگو پارٹی انجوائے کی۔ ملک مشتاق چیئرمین سٹی میڈیا گروپ، وائس چیئرمین ڈاکٹر محمد کلیم اللہ فاروقی، صدر ملک سمیع اللہ، سینئر صدر رانا محمد اقبال، راؤ محمد آصف، رانا اعجاز، محمد برکت، رانا سلیم، محمد عثمان، باقی دوستوں نے بھی خوب انجوائے کیا اور سب دوستوں کا کہنا تھا کہ ہر ہفتے میں ایک ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد انور بریار نے ترقیاتی منصوبہ جات اور سرکاری اداروں کی انسپیکشن شروع کر دی۔ سخی سرور دورہ کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ڈی جی کنال، کچھی کنال اور سائفن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر محمد انور بریار نے افسران کو سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ موسم برسات میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی وجہ سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پانی کی گزرگاہوں میں آنے والی رکاوٹوں کو فوری دور کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے حضرت سخی سرور کے دربار تک رسائی کے لیے زیر تعمیر سڑک کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہیں 7 کروڑ 10 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی سڑک بارے بریفنگ بھی دی گئی۔ انہوں نے سڑک کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مٹیریل کا معائنہ کیا اور کوالٹی برقرار رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھوٹا احمد نویر، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی بھی ہمراہ تھے۔ محمد انور بریار نے سخی سرور پل اور ریسکیو سینٹر کے معائنے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افسران تعمیراتی کاموں کے متواتر چیکنگ کریں، مٹیریل کی کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ سائٹس وزٹ کے دوران ناقص مٹیریل کے استعمال کو روکا جا سکتا ہے۔
انہوں نے سخی سرور پارک لینڈ کی سائٹ کا بھی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر سخی سرور سول ہسپتال بھی گئے۔ مختلف وارڈز اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب سرکاری ہسپتالوں کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ جدید مشینری کی دستیابی کو بھی یقینی بنا رہی ہے۔ سخی سرور ہسپتال کو ایک ہفتے میں مکمل فنکشنل کر دیا جائے گا۔ اس جدید ہسپتال سے پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں کے مریض بھی مستفید ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے سخی سرور چیک پوسٹ کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر بی ایم پی کسٹم رینجرز فوڈ ایگریکلچر اور دیگر محکموں کا سٹاف بھی موجود تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر چیک پوسٹوں پر اسمگلنگ روکنے کے لیے منظم اقدامات کیے گئے ہیں۔ چیک پوسٹ سے گزرنے والی گاڑیوں کی چیکنگ میں کوتاہی نہ برتی جائے۔ انہوں نے چیک پوسٹ پر گاڑیوں کے انٹری ریکارڈ کو بھی چیک کیا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کی پڑتال کے دوران پیش آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ندیم اقبال نے پرائس مجسٹریٹس کو پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت اختیارات بارے آگاہی دی۔ ٹریننگ میں اسسٹنٹ کمشنر تونسا محمد اسد چانڈیا، ڈیو انڈسٹریز اصغر صدیقی، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت غلام محمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک کلیم قرائیہ، ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفنس فریہ ظافر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر مارکیٹنگ اطہر جلیل اور ضلع کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر نے کہا کہ پرائس مجسٹریٹس قیمتوں کی پڑتال کے دوران موقع پر اوور چارجنگ کو بھی ظاہر کریں۔ گاہک سے خریدی گئی اشیاء کی رسید بھی رپورٹ میں شامل کریں۔ شواہد کو مضبوط بنانے کے لیے ناقص اور ضائع ہونے والی اشیاء کو ضبط نہ کریں۔ منافع خوروں کے خلاف ایف آئی آر اسی دن میں ہی درج کرائی جائے جس دن چیکنگ کی گئی ہو۔ جائے وقوع کا نقشہ اور خشک آئٹم بطور ثبوت عدالت میں پیش کیے جائیں۔ ایف آئی آر درج نہ ہونے کی اطلاع اعلیٰ افسران کو دی جائے۔ ٹریننگ سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر محمد اسد چانڈیا نے کہا کہ تمام مجسٹریٹس محکمہ پراسیکیوشن کی ہدایات پر عمل۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد انور بریار کی ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر آمد۔ ڈی ایل ڈی سی میں ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے فرنٹ لائن پولیو ورکرز سے ملاقات کی اور پولیو ورکرز کے سیمینار سے خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عبدالکریم رمضانی بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پولیو ورکرز کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو سراہتے ہیں۔ ورکرز کا موسم کی مشکلات کے باوجود لوگوں کے گھروں تک پہنچنا اور قوم کے نونہالوں کو قطرے پلانا قابل تعریف ہے۔ ہمیں خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ محمد انور بریار نے کہا کہ ورکرز پولیو کے علاوہ کورونا سے بچاؤ کے حکومتی پیغام کو عام کریں اور اسپیشل پولیو مہم میں اپنے ٹارگٹ کے حصول کو یقینی بنائیں۔ میں فیلڈ کا وزٹ کر کے خود پولیو ورکرز کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب ہمارے ملک سے پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈی ایچ ڈی سی میں پولیو اور کورونا سے آگاہی بارے منعقدہ واک میں ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد انور کی ہدایت پر اتوار کی چھٹی کے باوجود بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیاں جاری رہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے بڑے شہروں چھوٹے دیہاتوں میں نوٹیفائڈ قیمتوں کی پڑتال کی اور ضلع میں 109 دکانوں کو چیک کیا۔ چھاپوں کے دوران 31 دکاندار قیمتوں کی زائد وصولیاں کرتے پائے گئے۔ گراں فروشوں کو مجموعی طور پر 23,000 روپے کے جرمانے کیے گئے۔ 34 دکانداروں کو وارننگ جبکہ 2 کی شاپس کو سیل بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریان کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں بلیک مافیا کو قانون کے دھارے میں لانے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پرائس مجسٹریٹس میرے دست و بازو ہیں، وہ بغیر کسی پریشر کے گراں فروشوں کے خلاف جہاد جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی حکومت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی سروس ڈیلیوری کو بھی بہتر بنائے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لوگوں کی سہولت کے لیے ٹینک اور پینے کے پانی کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی انتظامیہ سے یوٹیلیٹی شاپس اور فرنچائز سٹوروں سستی اشیاء کی سیل لسٹیں بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خوردونوش کی خریداری کے عمل کو شفاف بنایا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈیرہ غازی خان احمد حسن رانجھا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈیو انڈسٹریز اصغر صدیقی، سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی علی عباس کھوسا، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت غلام محمد، ایس این اے زبیر، انجم مغلانی، محمد شاہد اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔
इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मंडियों की नीलामी के दौरान सब्जियों और फलों को मॉनिटर करने के साथ गली मोहल्लों की दुकानों पर उनकी कीमतों का मवाजना किया जाए। जायद मुनाफाखोरों को मौके पर जुर्माने और उनकी दुकानों को सरेबैमर किया जाए। कीमतों के तदाल में रखने के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट्स रोजाना की कारकर्दगी ऐप पर अपलोड करें। हुकूमत की हदायत के मुताबिक आम लोगों को रिलीफ देने के लिए कीमतों को कंट्रोल किया जाए। इजलास में बताया गया कि जिला भर के 33 मजिस्ट्रेट्स ने गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मजमूई तौर पर 163 इंस्पेक्शंस की। इस दौरान 31 ओवर चार्जिंग और 7 ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुर्तकिब पाए गए। 53 दुकानदारों को वार्निंग दी गई, जबकि मजमूई तौर पर नाजायज मुनाफाखोरों को 9,000 रुपये जुर्माना किया गया और उनकी दुकानों को सरेबैमर कर दिया गया। डेरा डिवीजन में सरकारी वाजबात की वसूली के लिए नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। गिरफ्तारी और जायदाद की कुर्की समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने आला सतही इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी कर दी। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन मोहम्मद उस्मान अनवर ने कहा है कि सरकारी वाजबात की वसूली में रेवेन्यू अफसरान की अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाजबात की वसूली के लिए नादहिंदगान की गिरफ्तारी, जायदाद कुर्की समेत दीगर वसाइल इस्तेमाल में लाए जाएं। वरासती जायदाद की ज़रूरी तहकीक के बाद मुंतकिली की जाए, ताहम गैर ज़रूरी ताख़ीर न की जाए। जमाबंदियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करके ऑनलाइन किया जाए। उन्होंने ये बात रेवेन्यू इजलास की सदारत करते हुए की। चारों इस्लाह के डिप्टी कमिश्नर्स मोहम्मद अनवर बरियार, जमील अहमद जमील, शोबाज हुसैन, अली हनान कमर, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर सैफुल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सफ़ातुल्लाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार समेत दीगर रेवेन्यू अफसरान, अराजी रिकॉर्ड सेंटर के इंचार्ज और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अनवर ने कहा कि डिवीज़न में ज़ेरे अल्तवा जुडिशियल रेवेन्यू केसेस और इंक्वायरीज जल्द निपटाई जाए। अराजी रिकॉर्ड सेंटर और पटवार खानों में आवाम की सहूलत के इंतजाम किए जाएँ। कानूगो पटवार सर्कल के दई मराकिज़ माल आवाम को उनके घरों के नज़दीक रेवेन्यू की सहूलियात दी जाए। दई मराकिज़ माल की खामियों को दूर किया जाए। रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का सिलसिला जारी रखा जाए। इजलास में रेवेन्यू के दीगर मामलात का भी जायज़ा लिया गया।